السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد یہ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ نے اس میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو تو پھر فوری نیکی کرو۔ بند ہو۔ جزاک اللہ۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد فوری نیکی کرو۔ نیکی کرنے سے وہ گناہ اور غلطی اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ انسان تو گناہ گار ہے اور خطا کار ہے۔ انسان ایک تے انس وچوں ہے، یہ پیار محبت نو اکٹھے رہن نو پسند کردا ہے۔ دوسرا انسان نسیان وچوں ہے، بھول جان والا تے قدم قدم تے غلطیاں کرنے والا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک کوئی بڑی گل نہیں، غلطیاں تے ہو جاندیاں نے، لیکن اللہ نو یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ جدوں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر فوراً اللہ کو توبہ کر لو، اس گناہ دی معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کر دے نے، ایتھے تے اللہ نے فرمایا کہ گناہ ختم ہو جاندے نے۔ ایک اور مقام تے فرمایا اللہ اتنی محبت کر دے نے کہ اگر کوئی بندہ صدقے دل نال رب کو معافی مانگ لے تے اللہ دی رحمت اینی جوش آ دی، اللہ کہندے نے تو 30 سال 40 سال 60 70 سال گناہ کردا رہے تے تو سچی توبہ کیتی، میں اللہ اتنی محبت کراں گا میں تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا تے زندگی دے سارے گناہوں نو اپنی رحمت نال نیکیاں چ بدل دے گا۔ یہ قرآن دے اندر اللہ فرماندے۔
چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ بعض نیکیاں مفت میں انسان کو مل جاتی ہیں، تو وہ بھی انسان اگر حاصل نہ کرے تو پھر بدقسمتی۔ آپ سرکار تشریف فرما لیں، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا وعلیکم السلام، بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کر خالی اسلام کے اندر۔ ایک اور بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سرکار نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی بندہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس آن والے بندے نو اللہ نے 20 نیکیاں عطا کر دیتی ہیں۔ ایک تیسرا بندہ آیا، انہیں بھی آ کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندے بھی سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار فرماندے نے یہ جڑا بندہ تیسرے نمبر تے آیا ہے، اللہ نے انہوں کم از کم 3 نیکیاں عطا کر دیتی ہیں۔ یہ مطلب ہے اے معمولی جا لفظ ہے تے کہنا بھی کوئی نہ اوکھا نہیں، یہ ساری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اسی نیت کر کے ثواب دی سلام کہیے تو گھٹ تو گھٹ 3 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ محبت دی پڑی ہے، سلام کہنے نال رزق چ برکت ہوندی ہے تے آپس اندر محبت پیدا ہوندی ہے۔ یہ قرآن دا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جدو تسی گھر جاؤ نا تے آپ دے گھر والے نو سلام کہو، ان دے نال اللہ دی طرف رزق جو برکت ہوئے گی تے گھر دے اندر رحمتاں تے برکتاں آ جان گیا، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، محبت بھی بڑھا دیں گے، مبارکتن طیبہ، تے گھر دا ماحول بھی پکیزہ ہو جائے۔ ہر شخص گھر دا سلام کہے ماحول دے اندر۔ میں الحمدللہ تم پتہ کالج پڑھانا بڑے عرصے تو 14-15 سال ہو گئے، تو میں وہ بچے آدھے یاد ہے کل ہی میں پھر دوبارہ کیا BS سے بچے وہ کلاس داخل ہونے کہتے میں آئی کم ان سر میں اندر آ سکنا؟ میں بچے نے کہا بیٹا تسی بس اینا کہہ دیا کرو السلام علیکم، اندر آ کے بیٹھ جائے کرو، یہ تھوڑا سلام بھی ہو جائے گا، اجازت بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ سلام اجازت کا کم بھی دینا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ دیکھو نبی پاک نے معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی دسے، فرمایا جیسے گھر جاؤ نا تو 3 دفعہ السلام علیکم کہو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو جے وہ جواب آ جائے تو پھر ٹھہرے رہو، یہ 3 دفعہ کہنے نال بھی جواب نہ آوے تو واپس چلے جاؤ، یہ سرکار دا حکم۔ ہن اگر جدید دور ہے سلام دا آواز نہیں پہنچتا تو بیل تسی دو، لیکن بیل بھی 3 باری دو۔ تو کئی بندے بیل تے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چکن نو جی نہیں کرتا، سارا محلہ ہی سن لیتا ہے۔ نہیں، یہ بھی ادب بتایا آپ نے۔ گھر جانا ہے دستک دینی 3 دفعہ، گھر والے کسی بھی صورت ہو سکتے ہیں۔ اگر کرو کوئی جواب نہیں آیا تو 3 دفعہ تو بعد واپس مڑ جاؤ، اے بھی نیکی دے کام نے۔ اور اگر 2 دوست آپس ملے نے، رستے جا رہے ہیں، جو میں درس دین آیا تے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے مکمل سب نو، قاری صاحب نو اللہ سلامت رکھے، یہ تھوڑے آگے بڑھے انہوں میرا سلام لے، یہ سلام لینا کوئی معمولی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں 2 مومن آپس دے اندر مصافحہ کر دینے، السلام ہاتھ کھڑو مار، اے دیکھو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 مومن آپس دے اندر مصافحہ کر دینے، یہ مصافحہ ہاتھ بعد وچ چھڑ دینے، دوواں دے گناہ اللہ پہلے ہی معاف کر دینا۔ بیٹا وڈا عمل ہے، معمولی، زور بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، تے نیکی بھی بڑی۔ سلام اتنا ضروری ہے، مسجد سے آنا تو پھر بھی کہنا السلام علیکم طریقے نال، پاویں کوئی نماز پڑھدا ہوئے نا، اچھی قرآن پڑھنا تو جائز نہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوئے، لیکن سلام تو نبی پاک نے نہیں روکیا۔ تو طریقہ کی ہے دیکھو، نماز پڑھ رہے نمازی تو آن والا بندہ باہروں آن دے،
وہ کہتا السلام علیکم السلام علیکم. نماز پڑھنے والے بندے واسطے حکم ہے، وہ بولے گا نہیں لیکن ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اے جواب ہے. حدیث میں جاتا ہے کہ آن والے بندے کا سلام کے جواب اے نماز دے اندر اے والا. مطلب ہے کہ نماز دی اتنی اہمیت اسلام دی کہ نماز دے دوران بھی اگر کوئی سلام کہندا ہے تو انہوں آپ نے یہ نہیں روکیا بھی نماز پڑھ دے وہ تو سلام نہ کہو، بلکہ نماز پڑھنے والے نے دس دیتا ہے کہ ان کا جواب اس طریقے نہ دینا ہے. یہ مطلب یہ بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے. گھراں دے اندر، دفتر اندر، کاروبار دے مراکز اندر، ایون کہ بازار اندر جدو جاؤ لگے جاؤ تو سلام بڑھا دے جاؤ، لگے جاؤ مفت جنے کیا. کئی صحابی بازار جاندے تے گزر جاندے، نال دا دوست کہتا جی تسی خریدا بھی کچھ نہیں تو بازار آن دا مقصد کی؟ انہوں نے کہا جی مقصد تو میں پورا کر لیا، میں آنے والے ہر بندے نو سلام کیا ہے تے انہیں کو جواب دیتا ہے، انہوں بھی نیکیاں مل گیا، منوں بھی مل گیا. اسلام نو عام کرو معاشرے دے اندر. اس طرح اگر کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، اسی کوئی نیکی دا کام کرنے نا جی، ان دے نال کئی گناہ معاف ہو جانا. ایک بندہ سرکار دی خدمت حاضر ہویا، کیا لگا جی چھوٹا جا قانون توڑ بیٹھا میں، بڑا قانون نہیں چھوٹا، تے میرے واسطے کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا اچھا بیٹھ سا. اذان ہوئی، نماز پڑھی، انہیں بھی وضو کیتا، نماز پڑھی، پھر سرکار دی خدمت پیش ہو گیا. آپ نے کہا تو وضو کیتا ہے؟ جی. نماز بھی پڑھی؟ جی. آپ نے فرمایا ایک تو گناہ کہنا میں نے ایک نماز پڑھنا اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا. یعنی کہ کئی گناہ ایسے نے وضو کرنے نال چڑھ جاندے نے، تے جلے کو رہندے نے نماز پڑھنا چڑھ جاندے نے، تو کچھ گناہ بڑے بڑے بھی ہوندے نے اور رب نو ویسے کہہ دی جا اللہ بھی معاف کر دے. ایک دعا ہے ایسی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. کئیوں نو یاد ہوئے گی، ایک یاد کر لو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ ایسی عظیم دعا ہے، ایسا عظیم اللہ دے ہاں پسندیدہ استغفار ہے، ان دے پڑھن نال اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا. حدیث میں چاہتا ہے کہ اے جی دعا بندہ پڑھتا ہے نا، وہ میدان جنگ تو نس گیا، بڑا بڑا گناہ ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو کنڈ دے کے نس گیا، بڑا بڑا گناہ ہے. فرمایا اے دعا پڑھنے والے دا اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تیار بیٹھے ہیں اپنے بندے نو معاف کرنے واسطے. آئے کوئی میرے کو معافیاں منگے تے اللہ رب العزت تینوں معاف کرنے واسطے تیار بیٹھے نے، بلکہ ان کی زندگی دے گناہ من نیکیاں چ تبدیل کرنے واسطے تیار بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے. آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دی آگ گلزار کنے بنائی؟ رب نے. تو کئی مسائل دا فرشتے نو بھی پتہ نہیں، وہ بار بار اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. جی میں روزہ ہے نا، حدیث میں چاہتا ہے کہ بندے دے جننے عمل نے وہ فرشتے نوٹ کر دیں. تو جدو روزے دی باری آئی نا تو اللہ کہتے ہیں فرشتے تسی سائڈ تے ہو جاؤ، الصوم لی وانا اجزی بھی. میرے بندے نے روزہ خالص میری رضا واسطے رکھیا ہے، اندا اجر میں رب آپ ہی عطا کراں گا. حالانکہ باقی عمل بھی تو رب واسطے بندہ کردا ہے نا، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اگر بندہ دسے نہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کو کی پتہ ہے کہ انہاں دا روزہ یا میرا روزہ؟ کوئی پتہ نہیں. دسن نہ پتہ لگتا ہے. لیکن باقی عمل بندہ نماز پڑھتا کئی لوگ ویکھ لیندے نے، ذکر کرتا کئی لوگ ویکھ لیندے نے، اور صدقہ خیرات کرے نا اور باقی نہ بھی کوئی ویکھے تو جنہوں دیندا پیا وہ تو ویندا نا، انہوں تو پتہ لگ گیا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے
ان کا رب تو علاوہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو شدید گرمی کا موسم ہوئے، پانی موجود ہے، نعمت موجود نے، تو دل کرتا بھی کھا لوا، لیکن اے رب کو ڈر کے وہ چیز نہیں کھانا. یہ مطلب ہے اے اللہ کی رضا واسطے خالصتاً عمل ہے. اس واسطے کئی عمل ایسے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر اور ثواب بے شمار عطا کر دے. اس واسطے کوئی موقع نیکی تو خالی نہیں جانا چاہیے. تو جدوں میں کوئی غلطی ہو جائے، جدوں کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اس وقت نیکی کا کام کرو، استغفار کر لو، کوئی صدقہ خیرات کر لو، کسی تے کوئی بھلا کر دو. نیکی کرو گے، اس نیکی کے بدلے میں جہاں تسی گناہ کیتا اللہ معاف کر دے. یہ زندگی عادت بنا لو، انشاءاللہ دا بڑا فائدہ ہے. تو ایویں انشاءاللہ نیکیاں بندیاں جان گیا تو نیکیاں دے پہاڑ بن جان گے. تو کدی کدی بندہ گناہ کرتا ہے، انہوں ایدی سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، تو گناہ بھی ایک دن پہاڑ بن جاندے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ دے ہاں انہاں دا بڑا مقام ہے. کئی نیکیاں ایسیاں نے بندہ سمجھتا بھی یہ معمولی ہوں گیا، لیکن قیامت والے دن جی تو دفتر کھلن گے نا، ایک بندہ مایوس ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں، تو مایوس ہو کے جان لگے گا. اللہ کہنے کے وہ ایک پرچی لے آؤ، تو ایک پرچی تے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. رب کہن گے اے کلمہ تو ایک دفعہ پڑھیا سی بطور ذکر، تو اے کلمہ میرے کو موجود ہے. اللہ کہن گے دا وزن کرو، تو جدو وزن کرن گے وہ کلے کلمے دا وزن ہی سارا نو بچ جائے گا. یہ مطلب ہے بڑا وزن ہے. اور لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، شیطان واسطے تو دشمن واسطے اس تو سخت کلمہ کوئی نہیں ہے. کم از کم 100 مرتبہ یہ ضرور پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. یہ ویسے بھی افضل کلمہ ہے. تے یہ کلمہ کے بارے آپ سرکار نے فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان سارا جہان ترازو ایک پاسے ہوئے، ایک کلمہ ایک پاسے رکھیے، ان دا وزن ساری کائنات نالوں زیادہ ہے، ساری کائنات نالوں. اللہ تعالیٰ میں نے تانوں یہ اچھے کلمات کہن دی تے گھر جان لگیا، دفتر جان لگیا، باہر آن لگیا السلام علیکم کہن دی توفیق دے. یہ بڑیاں نیکیاں نے، اللہ راضی ہوندا ہے، آپس محبت پیدا ہوندی ہے، رحمت اور برکت آندی تے ماحول پکیدہ ہو جاندا ہے. اس نال انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فائدہ ہوئے گا. بیمار واسطے دعا کر لو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنی رحمت نے سب معاف کر دے. اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار ہیں، سب معاف کر دے. یا اللہ جتنے بیمار نے سب کو شفا دے دے. ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ سارے جسماں دے اندر ایک ایک عضو نو ساری زندگی واسطے صحیح فرما دے تو تا حیات تندرستی عطا فرما. جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف کر دے. خاص کر سارے والدین جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلیٰ مقام دے دے. جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق دے دے. اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق دے دے. حاسدین دے حسد تو بچا، ظالمہ دے ظلم تو بچا. اے میرے اللہ ساری زندگی نظر بد جادو ٹونے تو بچا تے عافیت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.